الله عليه وسلم بما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہماری گفتگو حسب وعدہ ضمائر سے متعلق ہوگی. ضمائر سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے. ضمیر جسے آپ انگریزی زبان میں پروناؤن کہتے ہیں، اس اسم کو یا اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. جب ہم کسی بھی چیز کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک مرتبہ ہم اس ناؤن کا تذکرہ کرتے ہیں ہر زبان میں. اس کے بعد اگر ہمیں دوبارہ اس ناؤن کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پڑے یا اس کی طرف اس کے ذکر کی ضرورت پڑے تو ہم بار بار وہ ناؤن نہیں دہراتے، وہ اسم نہیں دہراتے جسے ہم عربی زبان میں علم کہیں گے، علم مخصوص نام. تو وہ مخصوص نام ہم نہیں دہراتے بلکہ اس کی جگہ ہم پروناؤن یعنی اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. مثلا ہم کہیں زید آیا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس نے نماز پڑھی اور گھر چلا گیا. اب دیکھیے لفظ زید، یہ ساری باتیں ہم نے زید سے متعلق کی. لفظ زید، زید کا نام ہم نے صرف ایک مرتبہ لیا، پہلی مرتبہ میں. اس کے بعد ہم نے اس نے وغیرہ وغیرہ کر کے بات کو ختم کیا. تو یہ اس وغیرہ یہی ہے ضمیر. اس میں ظاہر، ناؤن، علم یہ ہم پہلی مرتبہ میں بولتے ہیں اور اس کے بعد اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. ایسا ہم نہیں کرتے کہ مثلا ہم کہیں زید آیا، زید نے کھانا کھایا، زید نے نماز پڑھی، زید گھر گیا. اگر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو یہ بالکل بورنگ ہوگی اور بالکل غلط گفتگو ہوگی، اس طریقہ صحیح نہیں ہوگا. تو پہلی مرتبہ میں ہم ناؤن کا ذکر کر لیتے ہیں، اس اسم علم کا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی طرف ضمیریں لوٹاتے ہیں. ہر زبان میں ضمیریں مختلف ہیں، واحد کے لیے الگ ہیں، پھر جمع کے لیے الگ ہیں، اور عربی زبان میں تثنیہ کے لیے الگ ضمیر ہے، مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے. تو ان ساری چیزوں اور نزاکتوں کا خیال عربی زبان میں بدرجہ اتم ہے. تو چلیے ہم ڈائریکٹ سبق کی طرف چلتے ہیں. تو اسکرین شو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ضمیر عربی زبان میں ضمائر کی 5 قسمیں ہیں. جیسے آپ انگریزی زبان میں آپ جانتے ہوں گے، جیسے کسی ضمیر کو آپ سبجیکٹ کی جگہ استعمال کرتے ہیں، کسی کو پھر آبجیکٹ کی جگہ استعمال کرتے ہیں. کوئی ضمیر جو کلام کے اندر سبجیکٹ جگہ استعمال ہوتی ہے یا آبجیکٹ کی طرح اس کی جگہ استعمال ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے عربی زبان میں بھی درجہ بندی ہے. تو کل 5 قسمیں ہیں عربی زبان میں ضمیر کی. تو ڈائریکٹ میں آپ کو اسکرین دکھا دیتا ہوں. چلیے الدرس الثالث والخمسون، 53واں سبق، ضمائر یعنی پروناؤنز کا بیان. سب سے پہلے ضمیر کی تعریف. ضمیر ہم کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ لفظ ہے جسے کلام میں اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. پہلی مرتبہ میں ہم اسم کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. ضمیر کی اولاً 3 قسمیں ہیں، چاہے آپ ضمیر کہیں یا ضمائر کہیں. تو اولاً اس کی 3 قسمیں ہیں عربی زبان میں. نمبر 1 ضمائر مرفوع، نمبر 2 ضمائر منصوب، نمبر 3 ضمائر مجرور. یعنی بعض ضمیریں وہ ہیں جو مرفوع کی جگہ استعمال ہوتی ہیں، بعض منصوب کی جگہ استعمال ہوتی ہیں، اور بعض مجرور کی جگہ استعمال ہوتی ہیں. اب ضمیر مرفوع، منصوب، مجرور کا کیا مطلب ہے، اس کی تعریفات دی گئی ہیں. ضمائر مرفوع وہ ضمیریں ہیں جو کلام میں کسی اسم مرفوع کی جگہ استعمال ہوتی ہیں. کس کی جگہ استعمال ہوتی ہیں؟
کسی اسم مرفوع کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اب اس میں مرفوع کی کئی ایک صورتیں ہیں جن میں سے ایک دو چیزیں ہیں. مثلا مبتدا یا فاعل وغیرہ بن کر، وغیرہ یہاں بڑھانا چاہیے تھا، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. مبتدا یا فاعل وغیرہ بن کر استعمال ہوتی ہیں. یہ ضمیریں یا تو مبتدا بنتی ہیں یا فاعل بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی کسی بھی اسم مرفوع کی جگہ جو ضمیر استعمال ہو اس ضمیر کو ہم ضمیر مرفوع کہیں گے. یا مبتدا یا فاعل کی جگہ ہمیں اگر ضمیر استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہاں ہم ضمیر مرفوع کا استعمال کریں گے. تو دوسری قسم ہے ضمائر کی، ضمائر منصوب. وہ ضمیریں ہیں جو کلام کے اندر کسی اسم منصوب کی جگہ استعمال ہوتی ہیں. یعنی اس میں منصوب مفعول وغیرہ بن کر استعمال ہوتی ہے. یعنی یہ ضمیریں مفعول وغیرہ بن کر استعمال ہوتی ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو لہٰذا فاعل کی جگہ جو ضمیر استعمال ہوگی وہ بھی مرفوع کہلائے گی، وہ مرفوع ہی ہوگی. اور مفعول کی جگہ پر جو ضمیر استعمال ہوگی وہ منصوب کہلائے گی، ضمیر منصوب ہوگی. تیسری قسم ہے ضمائر مجرور. ضمائر مجرور وہ ضمیریں ہیں جو کلام میں کسی اسم مجرور کی جگہ استعمال ہوتی ہے. یعنی مضاف الیہ یا یہ جرف ہو گیا یا حرف جر کا مجرور بن کر استعمال ہوتی ہے. مضاف الیہ بن کر استعمال ہوتی ہیں یا حرف جر کا مجرور بن کر استعمال ہوتی ہے. یعنی وہ ضمیر یا تو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، یا اس پر حرف جر داخل کیا گیا ہے، حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ان میں سارے کی مثال ساتھ نیچے میں ایک مثال دے دیتا ہوں. مثلا آپ کو سب سے پہلے مضاف، مثلا مضاف کی جگہ پر استعمال کریں ہم کتابہ. اس کا ترجمہ ہے اس ایک مرد کی کتاب. اب دیکھیے اس ایک مرد کی کتاب، اس کی کتاب، ایک مرد چھوڑ دیجئے، اس کی کتاب، کتابہ اس کی کتاب. اب یہ کتاب کی نسبت شخص کی طرف ہوگی، یہ ہوگی مضاف کی مثال. تو یہ ضمیر مضاف الیہ بن گئی. اس کے اندر جو ہو ضمیر ہے، کتاب یہ ایک اسم ہے اور ہو اس کے اندر ضمیر ہے. تو کتابہ اس ایک مرد کی، اس ایک شخص کی کتاب. اب ہو اس کے اندر ضمیر ہے. اب ہم کہیں گے یہ ضمیر مضاف الیہ کی جگہ میں ہے. کیوں؟ کتاب مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. جب یہ مضاف الیہ ہے لہٰذا یہ ضمیر مجرور ہوگی. ٹھیک اسی طرح سے حرف جر، مثلا ہم کہیں علیہ اس پر، علیہ اس پر. اب دیکھیے یہاں ہی یہ ضمیر ہے، ضمیر مجرور ہے. کیوں؟ اس پر حرف جر داخل کیا گیا ہے لہٰذا یہ ضمیر مجرور ہے. تو حرف جر کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر مجرور ہوگی. چلیے پھر ضمائر مرفوع اور ضمائر منصوب میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ پھر ضمیر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ضمیر متصل، ایک ہے ضمیر منفصل. ضمیر متصل ہم کس ضمیر کو کہتے ہیں جو فعل سے مل کر آئے، اس ضمیر کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے. اور ضمیر کی دوسری قسم ہے جو فعل کے ساتھ مل کر نہ آئے، فعل سے الگ ہو کر آئے، اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں، اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں. تو اب جو ضمائر مرفوع اور ضمائر منصوب ہیں، یعنی پہلی اور دوسری قسم، یہ پہلی اور دوسری قسم. تو پہلی اور دوسری قسم کی جو ضمیریں ہیں ضمائر مرفوع اور ضمائر منصوب، ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہوں گی، ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر مرفوع متصل. اسی طرح سے منصوب کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر منصوب متصل. تو یہ کل چار قسمیں ہوئی. ضمیر مجرور صرف متصل ہی ہوتی ہے، ضمیر مجرور منفصل کوئی چیز نہیں ہے. تو اس طرح سے کل یہ 5 قسمیں ہوئی ضمیر کی. تو چلیے نیچے تفصیلات کی طرف چلیے. پھر ضمائر مرفوع اور ضمائر منصوب میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں. نمبر 1 پہلی قسم کیا ہے ضمیر مرفوع کی؟ ضمائر مرفوع متصل، وہ ضمیریں جو فعل سے مل کر آتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر مرفوع متصل. اور دوسری ہیں ضمائر مرفوع منفصل، وہ ضمیریں جو فعل سے الگ آتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر مرفوع منفصل. پھر اس کے بعد ضمائر منصوب متصل، تیسری قسم ہے
ضمائر منصوب متصل وہ ضمیریں جو فعل سے مل کر آتی ہیں، متصل کے معنی ملی ہوئی، جو فعل سے مل کر آتی ہیں ضمیر منصوب ہیں، اور ضمائر منصوب منفصل وہ ضمیریں جو فعل سے علیحدہ آتی ہیں۔ تو ضمائر مرفوع اور ضمائر منصوب میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل، اسی طرح سے ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب منفصل۔ اور ضمائر مجرور کی صرف ایک ہی قسم ہے، یعنی ضمائر مجرور متصل، مجرور منفصل کوئی ضمیر نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ تو مرفوع کی دو قسمیں اور منصوب کی دو قسمیں، چار قسمیں ہوئی، اور پانچویں قسم ضمائر مجرور متصل، کل یہ 5 قسمیں ہوئی۔ یہ 5 قسم کی ضمیریں عربی زبان میں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم صرف اشارہ کریں گے ضمائر مرفوع منفصل کی جانب۔ یہ ضمائر مرفوع منفصل آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا وغیرہ وغیرہ جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وہی ہے ضمائر مرفوع، انہی کو ضمائر مرفوع منفصل کہا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ مشق بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی ضمیروں میں سے کچھ کا بیان آئے گا۔ تو آج ضمائر مرفوع منفصل دیکھیے، ان کا بیان تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ یہ کل 14 ضمیریں ہیں۔ کل کتنی ہیں یہ؟ 14، 6 غائب، 6 حاضر اور 6 متکلم کے لیے۔ تو کل کتنی ہیں یہ؟ 14، 6 6 12 اور 2 14۔ 6 غائب، اس میں سے 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، جیسے پیچھے آپ نے گردان میں دیکھا، جیسے واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یہ 3 ہو گئی غائب مذکر کے لیے۔ اب 3 غائب مؤنث کے لیے دیکھیے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب، تو غائب کی 6 ضمیریں ہو گئی۔ اسی طرح سے حاضر کی بھی 6 ہیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ یہ مذکر کی 3 اور مؤنث کی 3 آئیں گی، مؤنث حاضر کی، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، تو یہ 3 ہو گئی۔ تو 3 3 6 6 6 12، اب رہی 2، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ یہاں ضمیریں آپ کی یاد دہانی کے لیے دی گئی ہیں، اور تفصیل ان کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، یہاں صرف یاد دہانی کے لیے آئی ہیں۔ ہوا واحد مذکر غائب، ہما ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ اب دیکھیے، ہوا واحد مذکر کے لیے، ہما تثنیہ مذکر کے لیے، ہم جمع مذکر کے لیے، ہیا واحد مؤنث غائب کے لیے، ہما تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، ہننا جمع مؤنث غائب کے لیے۔ اب حاضر کی 6 ضمیریں لے لیجئے، انتا واحد مذکر حاضر کے لیے، انتما تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، انتم جمع مذکر حاضر کے لیے، انتی یہاں زیر لگنا چاہیے، یہ انتا ہے اور یہ انتی ہے۔ پہلا مذکر کے لیے مذکر کے لیے انتا اور مؤنث کے لیے انتی۔ انتا، انتما، انتم، اب آپ کو معلوم ہے انتما انتما دونوں کے لیے آتا ہے۔ انتما انتم جمع مذکر حاضر، انتی واحد مؤنث حاضر، انتما تثنیہ مؤنث حاضر، اور انتن جمع مؤنث حاضر۔ پھر متکلم کی 2 ضمیریں، واحد متکلم اور جمع متکلم، انا واحد مذکر و مؤنث متکلم، نحن تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ جس طرح سے آپ نے گردان میں دیکھا بعینہ، وہی گردان ان کی ہے۔ تو ایک ساتھ ہم ان کو ملا کر ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، حاضر پر چلیے، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، متکلم کی 2، انا، نحن۔ پھر ایک مرتبہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، اب ہما ہما 2 مرتبہ آ رہا ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کے لیے بھی ہما اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی ہما، یہ یاد رکھیے۔ پھر حاضر پر چلیے، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن۔ اب دیکھیے آپ، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی انتما اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی انتما۔ پھر متکلم کی طرف چلیے، انا اور نحن، انا واحد متکلم کے لیے، نحن جمع متکلم کے لیے۔ بس ان ضمیروں کو، یہ جو خاص طور سے ضمائر مرفوع منفصل ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ان پر تھوڑی بہت کچھ مشق بھی آئے گی،